الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ نازک، بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے، تو اس کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ میری باتیں وہ آپ کے دل تک پہنچا دے۔ تو سب سے پہلے کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو جو بنایا گیا ہے، افسانہ یا واقعہ، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے تھوڑی سی آپ کو ابتدائیہ میں سمجھ آ جائے گی کہ دیدار رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ ایک شاگرد یا مرید وہ اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پڑا رہا تھا کہ مجھے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیں، دیدار کروا دیں، دیدار کروا دیں، اور کافی عرصے تک پڑھا رہا۔ تو ایک دن ان بزرگ نے ان سے یہ کہا کہ اچھا، ایک شرط میری آپ پوری کر دیں تو میں آپ کو دیدار کا طریقہ بتا دوں گا، دیدار کروا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے، لیکن جب آپ گھر سے نکلیں اس وقت سے لے کر اور فجر کی اذان تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ تو وہ گرمیوں کے دن تھے، وہ رہتا بھی کچھ دور تھا، اور تو وہ جو ہے گھر سے نکلا اور پیدل مارچ کرتے ہوئے پیدل وہ ان بزرگ کے گھر پہنچا، تو اسے راستے میں ہی پیاس لگنا شروع ہو گئی کیونکہ گرمیوں کے دن تھے۔ پھر جب بزرگ کے گھر پہنچا تو بزرگ نے جو ہے انہیں کھانا کھلایا، اس میں بھی مرچ اور نمک تیز رکھا گیا۔ تو جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پیاس کی شدت اور بڑھ گئی، اور پھر وہ واپس وہاں سے اپنے گھر تک پیدل گیا تو پیاس کی شدت مزید بڑھ گئی، لیکن حکم تھا تو انہوں نے پانی نہیں پیا، اور فجر تک جو ہے وہ انتظار کرتا رہا، یا سو گیا وہ، اور فجر میں اٹھتے ساتھ ہی اس نے پانی پیا اور پھر دوڑا دوڑا واپس ان بزرگ کے آستانے پہنچا اور ان کو کہا کہ جی میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، اور مجھے جو ہے تو وہ دیدار کرانے کا طریقہ بتائیں، دیدار کرنے کا حضوری کا طریقہ بتائیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ وہ میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ سوئے ہو تو رات کو خواب میں کیا کرتے رہے؟ تو اس شاگرد نے کہا، مرید نے کہا کہ جی رات کو میں خواب میں ہر جگہ پانی ہی پیتا رہا۔ تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ جس طرح آپ کو پانی کی تڑپ لگی تو آپ جو ہے وہ خواب میں ہر جگہ پانی ہی پیتے رہے، اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، ان کے حضوری کی تڑپ ہوگی دل میں، چاہت ہوگی دل میں، تو آٹومیٹیکلی دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اپنے اندر چاہت، تڑپ، عشق، محبت پیدا کریں۔ جب یہ پیدا ہو جائے گی تو دیدار آٹومیٹکلی نصیب ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بہت آسان نسخہ بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف۔ تو آپ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف بہت سارے بھی ہیں، اور سارے درود شریف ہی جو ہے کارگر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو حضوری نصیب ہو جائے گی، دیدار رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نصیب ہو جائے گا۔ اس کا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، یا غسل کر کے، اچھے طریقے سے وضو کر کے جانماز پر بیٹھ جائیں، اور خیال مدینہ کے ساتھ، فکر مدینہ کے ساتھ، تصور مدینہ کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو کم سے کم تعداد 11 مرتبہ ہے، اور زیادہ آپ جتنا پڑھ سکیں تو یہ پڑھیں۔ خاموشی ہو تو بہت ہی اچھا ہے،
عشاء کے بعد یا تہجد کا ٹائم یا فجر کا ٹائم جو سکون کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب تصورات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں. تصور مدینہ بہت ضروری ہے، فکر مدینہ، خیال مدینہ بہت ضروری ہے، اور کنسلٹیشن یا یکسوئی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہت بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے تو وہ آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور میرے سمیت آپ لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. والسلام.